السلام علیکم دوستوں، نالج ٹی وی میں خوش آمدید۔ اپریل 1958 میں لاہور جانے والی ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3100 تولے سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب اس پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی اور یہ بتایا کہ یہ 2000 نہیں 3200 تولے سونا تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا بھی ہو گیا اور صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا، جہاں سے اسے امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ 6 سال بعد یہ شخص دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آیا، جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک معاہدہ کر رہا تھا۔ یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 اینٹیں برآمد کر لیں۔ دوستو، آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ سونے کی ایک اینٹ 1 کلو کی ہوتی ہے، یعنی ایک اینٹ 1 کلو سونا ہوتا ہے۔ لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار نے سن 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسا بیان کیا: گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص، بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دلی، دبئی اور لندن کا سفر کرتا تھا۔ دوستو، یہ شخص کوئی اور نہیں، سیٹھ عابد تھے۔ سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، انہیں پاکستان میں گولڈ کنگ یعنی سونے کا بادشاہ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا شمار امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی اسمگلنگ پر تھا۔ اسمگلنگ کے کاروبار میں سونے کے بادشاہ بننے کے لیے کسی کو بھی سرحد کے آر پار اپنے نیٹ ورکس قائم کرنے ہوتے ہیں اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ سیٹھ عابد کا عروج پاکستان اور انڈیا کی سرحد کی تشکیل کے ساتھ ہی سامنے آیا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقوں میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پڑھے بڑھے، جہاں ان کی شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی اسمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی اسمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی اسمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ سیٹھ عابد کا شمار ان اسمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی اسمگلنگ اور اسمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی اسمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے، جب ان کا اسمگلنگ کا نظام
لندن، دلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹ ورک پر مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف، جو بہت فروانی سے عربی زبان بول سکتے تھے، دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دہلی جاتے رہتے تھے اور سونے کے اسمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائم آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دہلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والے چارلس میلونی کو سیٹھ عابد کا برطانیہ میں سہولت کار فرض کیا گیا۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر جاتے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے کے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی سمگلنگ کی فرنچائز دی، جن میں نمایاں طور پر گرکی دیال اور عوام کمیونٹی کے لوگ شامل تھے۔ سیٹھ عابد کے درجنوں قریب تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئیں۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی اور لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اثاثوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ سن 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کی ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی، برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کے سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تحریک کا سمگلنگ کا سب سے بڑا کیس اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر سمگلنگ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کیا۔ اس ٹریبیونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹریبیونل کے سامنے پیش تک نہ ہوئے۔ سیٹھ کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کے روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا، بلکہ بھٹو کی حکومت کے لیے ریاستی رٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا تھا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن لانچ کیا گیا، جن میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجرز اور نیول گارڈ کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی، سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ سن 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈز کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں،
تو وہاں پہ بھی چھاپا مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ستمبر 1977 میں سیٹ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ سیٹ اب کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراخ دلی سے عطیات دے رہے تھے۔ ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس پر سن 1985 سے 1986 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودھری نثار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی SCNA نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ سن 1986 میں پاکستان سینٹر بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دے دی، جسے سن 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ تاریخ دان ایرک ہابس اس وقت سے ہی سماجی ڈاکو کی اصطلاح پر تنقید کرتے آئے ہیں جب انہوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ جرائم کی تاریخ میں چند افراد مجرم کی حیثیت سے بھی بڑھ کر شہری ہیرو بن سکتے ہیں۔ پاکستانی تناظر میں سیٹ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کو جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک اسمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کر دیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی معاونت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے، جس کا ذکر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک تعزیتی ٹویٹ میں بھی کیا، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سیٹ عابد شوکت خانم کے ابتدائی ڈونرز میں شامل تھے۔ اگرچہ سیٹھ نے ساری زندگی تحشیر سے گریز کیا، لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میانداد کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر نہیں بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد کے قتل کے باعث پھر سے اخبارات کی زینت بنے۔ پاکستان میں کسی نے بھی ملکی تاریخ کی ابتدائی حصے میں سیٹھ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے کیریئر کے دوران ان کی بہت سے کردار تھے: اسمگلر، سونے کا تاجر، اسٹاک مارکیٹ ایکسچینجر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام تھے۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی میں بھی کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پاناما لیک میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل کر دیے تھے۔ اسمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارناموں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں۔ اخبارات ان کے بارے میں مشہور بیان اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا آج بھی سیٹھ عابد کو رومانی بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے فرار اور گلیمر سے بھری زندگی پر بات کی جاتی ہے۔ ان کی فرار کے کئی قصوں پر فلموں کے سین بھی فلمائے جا چکے ہیں۔ جب اخبارات نے انہیں بدنام زمانہ پاکستانی سونے کے بادشاہ اسمگلر کی حیثیت سے پیش کیا تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے آپ کو
ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाजिया करते हुए सेठ आबिद ने लाहौर की एक अखबार के एडिटर को बताया, मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है? मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूं। मैं मुआशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूं। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूं। सेठ आबिद अब वफात पा चुके हैं, लेकिन उनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मानों में जिंदा रह सकती है। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले सेठ आबिद साहब का नाम सुना था? और उनके नाम से मंसूब कौन कौन सी कहानियां आपने सुनी हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और नॉलेज टीवी के इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।